ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أضل لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی 3 آیتیں 261 62 اور 63 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمائے مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، کمثل حبۃ جیسے مثال ہے دانے کی، انبتت جس دانے نے اگائے، 7 سنابل 7 خوشے، فی کل سنبلۃ ہر خوشے میں 100 حبہ 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف اللہ بڑھاتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع کشائش کرنے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ الذین وہ لوگ، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ثم لا یتبعون پھر نہیں جتاتے اس کے پیچھے، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، من احسان ولا اذى نہ اذیت دیتے ہیں، لہم اجرہم ان کے واسطے ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم نہ خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون وہ غمگین ہوں گے، قول معروف بات اچھی، و مغفرت اور درگزر کرنا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعہ اذی جس صدقے کے پیچھے دکھ اور اذیت ہو، واللہ غنی اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، حلیم تحمل کرنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، پچھلی آیات میں تو میں نے بتایا تھا کہ 2 احکام اللہ یعنی مالی اور بدنی 2 احکامات تھے، تو اب مالی احکامات اگلے 3-4 رکوع تک چلیں گے، اعمال جو ہیں، نیکیاں جو کام ہیں۔ تو مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کمثل حبہ، تو سمجھنا چاہیے کہ صدقہ، خیرات، نیکی کے ہر کام میں خرچ کرنے کو، کہیں اس کو صدقہ کہہ دیا، خیرات کہہ دیا، جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے اس کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، وہ کسی بھی مد میں ہو۔ لیکن اس کی قبولیت کی شرطوں میں پہلی شرط ایمان ہے، پھر اخلاص ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخلص فی دینک، اپنے دین میں اخلاص پیدا کریں تو یکفیک اللہ قلیلا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یعنی اللہ کے لیے کم کیا ہوا عمل بھی وہ کافی ہو جائے گا، یعنی عمل کم ہو، اخلاص زیادہ ہو، یہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، بجائے اس کے کہ اخلاص نہ ہو۔ یعنی پہلی شرط ایمان، دوسری شرط اخلاص، یہ 2 شرائط ہے۔ پھر اب آج والی آیات میں ایجابی یعنی صدقے کی قبولیت کے لیے جو شرائط ہیں وہ بیان کی جائیں گی، اور اگلے کل والے درس میں، کل والی جو آیات ہیں اس میں انشاءاللہ العزیز وہ سلبی یعنی وہ چیزیں جن کے کرنے سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو فرمائیے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، وہاں سے یہ مالی شروع ہوا کہ جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے، اللہ کہتے ہیں جو ہم نے رزق دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تو اس کے مثال بیان فرمائی کہ وہ ایسے ہی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، یعنی جو ایک نیکی کرے گا جو اس کو 10 کم از کم، یہ کم از کم ہے، علماء نے لکھا ہے، جیسے آج 700 گنا اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جیسے ایک دانہ ہے اس کو زمین میں اگایا جائے، اس سے 7 خوشے نکلیں، پھر 7 خوشوں میں 7 بالیوں میں 100 دانہ ہو تو 700۔ اب یہ کس کو 700 ملتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے سب سے افضل درجہ وہ علم میں کام کرنا، یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، ان پر خرچ کرنا یہ سب سے زیادہ، اس پر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر تبلیغ دین ہے، پھر جہاد ہے، تو یہ مختلف مدات ہیں، حج کرنا، نماز پڑھنے کے لیے، یہ تمام نیکی کے کام ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے ایک ضابطہ بیان فرما دیا۔ آگے کیا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رسول جہاد میں 1 اونٹنی اپنی مہار کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کی تو قیامت میں اللہ اس کو 700 اونٹنیاں
وہاں 700 اونٹنیاں تو نہیں ملیں گی، میرا خیال ہے کہ مطلب یہ کہ اللہ 700 اونٹنیوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، وہاں اونٹنیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ علماء نے لکھا ہے کہ جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب شروع یہاں سے ہوتا ہے، باقی تمام مدات میں یعنی یہ علم، پھر یہ جو ہے تبلیغ دین اور جہاد، ان میں خرچ کرنے کا ثواب شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ 700 گنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جتنا زیادہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتے ہیں زیادہ کر دیتے ہیں، جتنا اخلاص زیادہ ہوتا ہے اللہ نیکیاں اتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ آگے فرمایا الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو خرچ کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اس میں نہ کسی کو تکلیف دے نہ احسان جتلائے، کسی کو کچھ دیا بھی نیکی کی پھر احسان جتلا دیا، یہ نہ ہو، یعنی اخلاص ہو، یہ پہلی چیز، احسان نہ جتلائے پھر اس کے بعد کسی کو تکلیف نہ دے، یہ 2 چیزیں نہیں تو اللہ صدقے کو قبول فرما لیں گے۔ اجر کیا ہے؟ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف، ان کو قیامت میں یہاں کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ولا ہم یحزنون، غم زدہ بھی نہیں ہوں گے، اللہ ان کو غم بھی نہیں دیں گے۔ یعنی غم سے مراد یہ دنیا کے غم نہیں، یہاں تو آنے ہیں، غم کے سے مراد ہے کہ اللہ وہاں قیامت میں انہیں جو حساب و کتاب اور محشر کے جو معاملات ہیں اس میں انہیں غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، وہ غم زدہ بھی نہیں ہوں گے۔ ہاں جو احسان جتلاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ احسان جتلانے والے شخص کی طرف نظر شفقت سے دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا اللہ پاک جو تہبند یعنی اپنی شلوار یا چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، اللہ ان کو بھی نظر شفقت سے نہیں دیکھیں گے، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، ان کے گناہوں کو ان کی معافی بھی نہیں عطا فرمائیں گے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب بعض لوگ وہ مانگتے ہیں تو وہ اصرار کرتے ہیں مانگنے پر، آپ نے ایک دفعہ انکار کیا پھر وہ مانگ رہے ہیں، تو فرمائے قول معروف، ان کو معروف طریقے سے کہہ دینا، اور مغفرت، اور ان کے بار بار مانگنے سے درگزر کرنا، یہ بہتر ہے، خیر من صدقتی، صدقہ کرنے سے، کہ آپ اسے کچھ دے بھی دیں یتبع، اس کے بعد اسے ایسی باتیں کریں جس سے ان کی دل آزاری ہو اور تکلیف ہو۔ یعنی کسی کو کوئی چیز دینی ہے، مانگنے کے لیے آیا، اسے کہیں یار آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں، جسمانی طور پر ٹھیک ہیں، آپ بالکل صحیح ہیں، تو کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ دینے سے پہلے، اب دے کے کہا چنگا بھلا دے ہے، آپ اندھے ٹھیک ہو، سارا کچھ ہوتا ہے، تو پھر کیوں ایسے کرتے ہو؟ تو یہ تکلیف ہے، اس سے منع فرمایا گیا ہے، اس لیے کہ واللہ غنی، اللہ کو آپ کی صدقے خیرات کی ضرورت نہیں، اللہ تو بے پرواہ ہے، آپ دے نہ دیں، اللہ تو غنی ہے حلیم۔ ہاں آپ کے اس رویے پہ حلم اور حوصلے سے کام لیتا ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔